لاک ڈاؤن کو ایز آؤٹ کرنے کی بات ہوئی. اس میں بہت ساری چیزیں اس دوران علماء نے, لوگوں نے, سب نے تعاون کیا اور کیسز بہت کم ہوتے رہے. 14 اپریل کے بعد اس کے بعد اس کی جو ہے نا ایز آؤٹ کرنا شروع کیا گیا. کچھ انڈسٹری کھولنے کی بات ہوئی, مساجد میں بھی سب کچھ ہوا, جس کو ہم سب اس کی مخالفت میں تھے, کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ کم از کم 2 انکیوبیشن پیریڈ کا لاک ڈاؤن ہوگا تو کچھ بہتری آئے گی. اب وہ اپنی مسائل ہوں گے ان کی وجہ سے, لیکن کچھ یہ ہوا اس کے بعد کہ جب اب رمضان بھی آ رہا تھا تو ایک دم لاک ڈاؤن جب سے خود ایز آؤٹ ہونا شروع ہوا تو ایک دم کیسز بڑھنا شروع ہو گئے. ڈاکٹر کمیونٹی میں بہت جو اس میں کافی غم و غصہ تھا, ان میں بڑی پریشانی تھی, ان کے اسٹریس تھا ان کے اوپر, اور ان سب نے سوچا تھا کیونکہ اس جو وبا ہے اس کے ایکسپرٹ جو ہے نا ڈاکٹرز ہیں, وہ چاہے آئی ڈی کے پروفیشنلز ہوں یا کوئی بھی ہو, اور ساری آرگنائزیشنز ساری دنیا بھر جو ہے نا انہی کے مشوروں پہ چلتی ہے. تو اس کے بعد جب یہ ہوا تو بہت پریشانی ہونے لگی. تو اس سلسلے میں ہر چیز کے اوپر, چاہے وہ انڈسٹری ہو, چاہے مارکیٹس ہوں, چاہے شادی ہالز ہوں, چاہے کوئی بھی ہو, تو اس لیے جب پریشانی زیادہ ہوئی تو پھر ہم لوگوں نے ڈاکٹر نے کہا کہ جی ہم سب اپنے اس کو ہم اپنے آپ, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت ساری چیزیں کیسز بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں, اور اس پر جتنی جو فیسلٹیز کراچی میں ہیں وہ سب تقریباً بھر چکی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ساتھ آپ اس کے اوپر کچھ بات کریں. ادھر آئے جا, آپ ادھر ہی آئے. نہیں میرا نام ڈاکٹر سعد نیاز ہے. میں وزٹنگ پروفیسر ہوں ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں, اور ویسے جو ہے گیسٹرنٹرولوجسٹ ہوں. ڈاکٹر باری نے آپ کو بتایا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک میڈیکل پرابلم ہے, اور میڈیکل پرابلم ہے جس کی وجہ سے اس کے اکنامک ایفیکٹس بھی ہوں گے, اس کے ظاہر سوشل ایفیکٹس بھی ہیں, اس کے جو بھی جتنے بھی اثرات ہیں. لیکن اس چیز کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ ہے پرائمریلی بیسکلی ایک میڈیکل ایشو. پچھلے ایک ہفتے اگر آپ دیکھیں تعداد کو, تو ہمارے پچھلے 5 دن میں یعنی 16 اپریل سے 21 اپریل 6,772 مریضوں سے ہم بڑھ کر 9,464 پہ چلے گئے ہیں. تقریباً 30% سے زیادہ بڑھا ہے 4 دن میں, 40%. 2,692 مریض بنتے ہیں یہ پچھلے 4 دن کے اندر. اگر آپ 25 فروری سے لگائیں تو ہمیں 2,000 پہنچتے ٹائم لگا. یہ ایک خیال ہے کہ جی یہ مرض جو ہے نا ہمارے یہاں ہے نہیں. اس کی وجہ ایک سب کو پتہ ہے کہ ٹیسٹ کا ایشو ہے جو رہا ہے اور جو رہے گا. ایسا بالکل نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں سارے ڈاکٹرز کہ یہ نمبرز اس کے ہیں اور نمبرز ہمیں اور افیکٹ کریں گے. کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا شاید کہ ہمارے ہاں کیونکہ ہم سب کانٹیننٹ میں اور خاص طور پہ پاکستان میں جو ہے نا وہ ہمیں اثر نہیں کرتا ہی, اگر ہو بھی جائے تو کچھ ہوتا نہیں ہے. اس کا اندازہ ابھی ڈاکٹر باری نے آپ سے کہا کہ جتنی کووڈ-19 کی فیسلٹیز ہمارے پاس اس وقت شہر میں, کرونا کے وائرس کی جو سیریس مریضوں کی فیسلٹیز اس وقت شہر میں, وہ تقریباً اپنی میکسیمم کیپیسٹی پہ آلریڈی آ گئی ہیں, جبکہ ابھی یہ مرض نے پیک نہیں کیا ہے. ابھی ہم جو گراف کے اس طرف ہے الٹے ہاتھ پہ. تو یہ چیز کو ذہن سے نکالنا بڑا ضروری ہے کہ ایک ہم اس سے بچے ہوئے ہیں, ایک ہمارے ہاں یہ ہے نہیں. تو یہ ساری متس ہیں جن کو توڑنا بڑا ضروری ہے. اگر لاک ڈاؤن نہ کیا ہوتا جو کہ ہوا ہے تو آج حالات یہ نہ ہوتے جو ہمارے پاس آج ہیں, اور اسی طرح اگر ہم نے ایکٹ نہیں کیا تو آج جو حالات ہیں وہ 2 ہفتے بعد نہیں رہیں گے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جتنے بھی وارڈ ہیں 80% آلریڈی سیچوریٹڈ ہیں, تو ظاہر سیریس مریض ہمارے پاس آ رہے ہیں. ایک چیز جو ہمارے میں اور ویسٹ میں فرق ہے وہ یہ کہ ہمارے یہاں 60 سال سے کم عمر کے مریض ویسٹ سے بہت زیادہ ہیں. تو اور اس میں جو ایک بہت بڑی مسئلے کی چیز ہے وہ کہ ڈاکٹرز افیکٹ ہو رہے ہیں. ہمارے پاس آپ سب کو پتہ ہے کہ میڈیکل فیسلٹیز ویسے ہی کم ہیں. ہمارے پاس سٹاف, ٹیکنیکل سپورٹ, ڈاکٹرز ویسٹ کے مقابلے میں بہت کم ہے. ہماری طبی صلاحیتیں کم ہیں. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس اس سے لڑنے کی جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہے نہیں.
اور اس چیز کو ریئلائز کرنا بڑا ضروری ہے. ہمارا یہ خیال ہے سب کا کہ جس طرح حالات چل رہے ہیں ہمیں یہ بہت مشکل ہوگی. وی ول ہیو گریٹ ڈیفیکلٹی ان دا کمنگ ڈیز. ریفیوزل ٹو ایڈمٹ پیشنٹس بیکاز آف نو بیڈس. ہمارے پاس بیڈز نہیں ہوں گے, یا ہمیں یہ مریض نارمل ہسپتال میں جہاں پہ اگر پچھلے ہفتوں کے واقعات سب نے جو دیکھے کہ وارڈز بند ہو گئے ایک مریض کے آنے سے, تو اگر وہ مریض کووڈ-19 کے اگر آ گئے تو اس سے یہ مسئلہ ہوگا. جہاں پہ کووڈ-19 کی فیسلٹیز نہیں ہیں, جہاں پہ ڈاکٹرز ساری پریکاشنز لیتے نہیں ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ ڈاکٹرز کی پریکاشنز کے کتنے پی پیز اویلیبل ہے. ماسک جو خاص ماسک ہوتے ہیں وہ N95 وہ ہمارے پاس کتنے ہیں وہ سب آپ کو پتہ ہے. باقی لوگ اس پہ اور زیادہ وہ کر سکتے ہیں. ان فیکٹ سیویرٹی از مچ مور دین واٹ وی تھنک. باٹم لائن یہ ہے کہ جتنا سمجھا جا رہا ہے اس سے بہت زیادہ یہ مسئلہ ہے آلریڈی, اور اس بات کا امکان ہے اور سارے ماہرین کا یہ خیال ہے کہ یہ اگلے 2 ہفتے میں 2 سے 4 ہفتے میں اور بڑھے گا اور شاید پیک کرے گا. اور اب میں آپ کو جو ڈاکٹرز کی فگرز بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس more than 162 ہیلتھ کیئر ورکرز have been tested positive in Sindh alone. 162 لوگ سندھ میں ڈاکٹرز اینڈ ٹیکنیکل سٹاف آلریڈی پازیٹیو ہو چکا ہے. ہمارے پاس میں نام لینا شروع کروں تو میرے خیال میں بہت کم ہسپتال ہوں گے جہاں پہ وارڈز بند نہیں ہوئے, اور اگر پیشنٹس نارمل ان ہسپتالوں میں آ گئے جس کا امکان ہے تو پھر ہمیں ہو سکتا ہے ایک ایسی سچویشن میں جائیں جہاں ہسپتال بھی بند ہو جائیں. تو یہ بہت ہی سیریس پرابلم ہے, اس کو خدا کے لیے لائٹ نہ لیا جائے ان متس کی بیسس پہ, ان خیالات کی بیسس پہ. دوسرا مسئلہ ہے وی نائدر ہیو اینی کیور ایٹ پریزنٹ نار کیپیسٹی ٹو, جیسے میں نے کہا کیپیسٹی تو ہے نہیں اور ابھی ہمارے پاس کوئی دوا دور دور تک فی الحال نظر نہیں آ رہی. جتنے بھی علاج ہیں ان کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے, ان کے اوپر وہ کوششیں ہو رہی ہیں, لیکن ابھی تو نہیں ہے. جو ہماری کرنٹ کیپیسٹی ہے وہ اس لیے اب تک سسٹین کر سکی ہے, اس کو برداشت کر سکی ہے کیونکہ مریض جو ہیں وہ ٹرکل کر رہے ہیں, آہستہ آہستہ آ رہے ہیں, کیونکہ آپ نے اس کو بڑھنے نہیں دیا لاک ڈاؤن سے. اگر مریض ہمارے پاس ایک تعداد سے زیادہ آ گئے, جیسے میں نے آپ سے کہا اگر 80% کیپیسٹی آلریڈی بھری ہوئی ہے کراچی جیسے شہر میں, تو باقیوں کا تو آپ سوچ لیں. اگر یہ مریض اچانک بڑھ گیا, مرض بڑھا جیسے بڑھتا نظر آ رہا ہے, گورنمنٹ کے اپنے فگرز ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے, پروجیکٹڈ فگرز جو ہے وہ 70,000 تک ہے. 70,000 میں اگر 10% لوگوں کو سیریس مرض ہو گیا تو ہمارے پاس تو اسپتالوں میں کیپیسٹی نہیں ہے, وینٹیلیٹرز نہیں ہے کچھ اس نمبرز کے ڈیل کرنے کے لیے. تو ہمارے پاس صرف ایک ہی صورت رہ جاتی ہے بچاؤ. نہ ہمارے پاس صلاحیت ہے ٹو بی آنیسٹ, نہ کیپیسٹی ہے اتنی زیادہ کہ ہم اس کو ڈیل کر سکیں. جو اب تک ہم لوگ کہہ رہے ہیں اور جو اب تک کیا ہے اس کو ہی کنٹینیو کرنا پڑے گا. کمپلیٹ سوشل ڈسٹینسنگ, لاک ڈاؤن. میں نہیں جانتا کہ پاکستان میں بھوک سے کتنے لوگ پچھلے 1 مہینے میں خدا نخواستہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ 200 سے زیادہ لوگ کم سے کم, اور یہ جو گورنمنٹ کے فگرز ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صحیح ہو, کیونکہ بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ویسے ہوئی ہے جو کورونا کے تھے لیکن جن کو نہیں پتہ چلا. تو کم سے کم ہمیں پتہ ہے کہ اتنے لوگ اس مرض سے آلریڈی جان اپنی. مسئلہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس طرح کی سچویشن چلتی رہی تو مجھے یہ ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم روڈوں پہ لوگوں کا علاج کر رہے ہوں, ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہوں کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے کون سا ایسا ہے جو 35 سال کا ہے اور کون سا ایسا ہے جو 55 سال کا ہے. 55 والے سال کو چھوڑ دیتے ہیں, صرف 35 کو دیکھتے ہیں, باقی کو فارغ کر دیتے ہیں. اس قسم کی سچویشن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے, ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور ہم اس چیز کو اسی لیے ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے پلیز اس مرض کو لائٹ مت لیں. ہم ڈاکٹرز پریشان ہیں, ہم فرنٹ لائن پہ ہیں, خاص طور پہ جونیئر ڈاکٹرز جو بغیر پراپر اکوپمنٹ ہونے کے باوجود وہ ان مریضوں کی مدد بھی کر رہے ہیں, ان کے خلاف لڑ بھی رہے ہیں. اور نرسز ہیں, ٹیکنیشینز ہیں, او ٹی ٹیکنیشینز ہیں, ایون ہاسپٹل کے باقی جتنے سٹاف ہیں.
لیکن وہ لڑیں گے جب ان کو لگے گا کہ آپ سب ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اگر ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ جی ہم تو لڑنے کو تیار ہیں, ہم رسک بھی لے رہے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں جی باقی سب چیزیں کھول دو, جو ہوگا دیکھا جائے گا, وہ دیٹ اپروچ آبویسلی ہمارے لیے بڑی ڈپریسنگ ہے. اور میں جب میں یہاں پہ فیما بھی ہے, پی ایم اے بھی ہے, ڈاکٹرز ہیں, اور یہ میں آپ کو پاکستان کے 99% کم سے کم ڈاکٹرز کو ہم ریپرزینٹ کر کے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پلیز خاص طور پہ جونیئر ڈاکٹرز بہت ڈس ہارٹنڈ ہیں, ہمیں بہت سپورٹ کی ضرورت ہے. اور اگر ہمیں یہ سپورٹ نہیں ملی تو ظاہر ایک وقت تک ہم لڑیں گے, اس کے بعد ہم بھی ختم ہو جائیں گے, اور ہمارے پاس اتنے زیادہ ڈاکٹرز پاکستان میں نہیں ہیں اس مرض سے لڑنے کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرا نام ڈاکٹر عاطف حفیظ صدیقی ہے اور میں یہاں پیما کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. لیکن جیسے ڈاکٹر سعد خالد نیاز نے بتایا کہ یہاں پہ صرف پیما نہیں ہے بلکہ پی ایم اے بھی ہے, اور بہت ایلیٹ جو ڈاکٹرز کی کلاس ہے, ڈاکٹر عبدالباری بیٹھے ہیں, ڈاکٹر سعد خالد نیاز بیٹھے ہیں, ڈاکٹر مصباح العزیز بیٹھے ہیں. ہم سب یہاں پر اس لیے آج جمع ہوئے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک آ رہے ہیں, اور ہم نے یہ غور کیا ہے کہ جب سے یہ 14 تاریخ سے لاک ڈاؤن ایز آؤٹ ہوا ہے اور لوگوں نے باہر نکلنا شروع کیا ہے, تو جو کورونا کے مریضوں کی تعداد ہے وہ اچانک سے بڑھ گئی ہے. جیسے انہوں نے بتایا کہ 3 دن کے اندر 3000 مریض ہیں, جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا 1000 مریض پہنچنے میں 1 مہینے سے زیادہ لگا تھا. اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ڈا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں اوجھا کے اندر جو ہے وہ تمام وینٹیلیٹرز اور آئی سی یو بھرا ہوا ہے. انڈس کے اندر فل آف کیپیسٹی ہے, جو آغا خان ہے وہ پورا فل ہے. یہ 3 فیسلٹیز ہیں جہاں پہ آئی سی یو ہے, اور اس کے علاوہ جو آئسولیشن وارڈز ہیں اس وقت جو ایکسپو سینٹر ہے وہ آلموسٹ اپنی جو ہے وہ کیپیسٹی کا 75-80% جو ہے وہ فل کر چکا ہے. سول ہاسپٹل کے اندر مریضوں کی گنجائش نہیں ہے اب. تو جب یہ مریض بڑھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے یہ فیسلٹیز کا فقدان ہے. اچھا, میں یہاں پر ایک چیز واضح کرتا چلے جاؤں کہ دس از ناٹ آل اباؤٹ دا وینٹیلیٹرز اونلی. یہ صرف وینٹیلیٹر نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم کسی بھی آئی سی یو میں ڈال دیں گے. وی نیڈ ٹو ہیو اے اسپیسیفک آئی سی یو فار کووڈ پیشنٹ وتھ اے نیگیٹو پریشر, اور یہ نیگیٹو پریشر ایک 8 یا 12 بیڈ کی جو آئی سی یو ہوتا ہے اس کو لگنے کے لیے کم سے کم یہ 60 لاکھ کا خرچہ ہے. 60 lakhs. Is the government and the resources are ready to support these ICUs? I don't think so. کیونکہ ہمارے پاس تو پی پی کے لیے پیسے نہیں ہیں. ہم پی پی مانگتے ہیں تو ہمیں خبر ملتی ہے کہ جی آپ زندگی عزیز ہے تو آپ نوکری چھوڑ دیں. ہم نوکری نہیں چھوڑ رہے ہیں, نہ ہم اپنی فیلڈ چھوڑ رہے ہیں, ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. وی ہیو سین our junior doctors, we have seen our senior doctors to fight with the corona without PPEs. میں نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم یہ چیز دیکھ لیں کہ ہمارے جو جونیئر ڈاکٹرز ہیں جس طرح وہ پیشنٹس کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں سول, میں پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں جس طرح ڈیل رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک مریض اندیکھا دشمن ہے. آپ کو نہیں پتا کہ ان میں سے آنے والا کون سا مریض کورونا پازیٹیو ہے, کون سا کورونا نیگیٹو ہے. وہ اس مریض کو اسی طرح سے ڈیل کرتے ہیں, اسی طرح اس کی زندگی بچاتے ہیں جس طرح ان کو کرنا چاہیے, جیسے وہ کرتے رہے ہیں. اینڈ مینی آف دیم 160 از ناٹ اے لیس فیگر. یہ سارے کورونا سے متاثر ہو چکے ہیں, اور وہ اس طرح لڑتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی ہلال جرت اور ستارے جرت سے کم کا حقدار نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اس دشمن کو دیکھا نہیں ہے. اور یہ نہ سمجھیے کہ یہ 162 یا 168 جو فگر ہے یہ صرف یہ 162 ہیں, بلکہ ان کے گھر والے ہیں, ان کے بیوی ہیں, ان کے بچے, یہ سب آئسولیشن کے اندر ہے. پوری فیملی سفر کر رہی ہے. آپ خدارہ اس بات کو سمجھیں کہ ہم ڈاکٹرز کھڑے ہوئے ہیں آپ کے لیے. ہم نے شروع سے یہ کہا کہ ڈاکٹرز آپ کے لیے موجود ہیں, آپ گھروں میں رہیں, لیکن ہم ایک حد تک یہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس آؤٹ آف کیپیسٹی, وی آر رننگ آؤٹ آف بیڈس, وی آر رننگ آؤٹ آف. اب ہوگا یہ کہ اس کے بعد جو ہے جس طرح آپ نے اٹلی میں دیکھا یا کسی اور جگہ دیکھا, اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیسائڈ بٹوین اے پیشنٹ کہ کس کو جو ہے وہ آپ 30 سال کے لڑکے کو وینٹیلیٹر لگائیں گے یا آکسیجن دیں گے, آئی سی یو دیں گے, یا 60 سال والے کو دیں گے. خدا نہ کرے ہمارے یہاں وقت آئے, لیکن جس طریقے سے یہ بڑھ رہا ہے اس کے لیے ہمیں چیز سوچنی چاہیے. ہمیں یہ چیز سوچنا پڑے گا کہ یہ جو ہمارے پاس گروتھ ریٹس آ رہا ہے یہ کیوں بڑھ رہا ہے. اور جس طرح سے سعد بھائی نے کہا کہ بالکل کہ ہمارے یہ جو متس ہیں کہ گرمی ہوگی تو ختم ہو جائے گا, ہم لوگ بہت امیون ہیں, بی سی جی لگا ہوا ہے, یہ سب چیزیں بالکل فالس ہیں. ہم یہاں پر اس چیز کا جو ہے اس کی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی, ہر قسم کے لاک ڈاؤن کی. اس سے ہو سکتا ہے کہ تکلیف ہو, لیکن سعد بھائی نے جیسے کہا کہ بھوک سے تو ہم نے نہیں مرتے ہوئے دیکھا اس عرصے میں کوئی. یہ ہمارا فرض ہے بحیثیت مسلمان, صدقہ نکالیں, ہم لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ دیں, اور ہماری جو این جی اوز ہیں وہ جائیں ان جگہوں کو دیکھیں. گورنمنٹ ہے, اس کے پاس فیسلٹیز ہیں الحمدللہ. کراچی جو ہے یا پاکستان میں اتنی فیلنتھراپی ہوتی ہے کہ شاید دنیا میں کہیں نہیں ہوتی.
डिक्लेयर्ड फिलैंथ्रोपी में चौथे नंबर पे, और इस हाथ को दो उस हाथ को खबर ना हो, ऐसे तो पता नहीं कितना है। तो जब ये फिलैंथ्रोपी होती है, लोगों को खाना भी मिलता है, रिस्क भी मिलता है। क्या चीज? तो अब ये जो डिमांड्स हैं हमारी, जो हम इसके लिए आए हैं, वो यही है कि जो ये सब का हमारा मुश्तरका ये है कि स्ट्रिक्ट enforcement of the lockdown and prevention of congregation of all sorts to contain the rapid spread of COVID-19, the government should take this responsibility. Number 2, आवाम को कोऑपरेट करना पड़ेगा, इनको घरों से नहीं निकलना होगा। एक आदमी के खानदान में मुतासिर होने का मतलब यह है कि पूरा खानदान आइसोलेशन में चला गया। तीसरी चीज़, हम बिजनेस कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करेंगे, हमें पता है कि लॉकडाउन बिजनेस के ऊपर बहुत बुरा असर डाल रहा है, इकोनॉमिकल इफेक्ट्स हैं, हर एक के ऊपर हैं, डॉक्टर के ऊपर भी इकोनॉमिकल इफेक्ट्स हैं। हमारे भी घर क्लिनिक से ही चलते हैं, हमने भी क्लिनिक्स बंद की हुई हैं। कोई एक शख्स ऐसा नहीं है जो कि इससे मुतासिर नहीं है, पूरी दुनिया मुतासिर है। लेकिन इसको लाने का मकसद यह है कि आप अगले 6-8 महीने अगर इसी तरह से रहना चाहते हैं, जब आप बीमार होंगे तो आप काम कहाँ से करेंगे? जिंदगी वापस नहीं आ सकती है। तीसरी चीज़, द सोसाइटी स्पेशली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस और NGO, जिनसे हमने पहले भी कहा कि उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों के जो मसाइल हैं इकोनॉमिकल, उनको हल करने की कोशिश करें। रमज़ान का महीना है, कराची में, पाकिस्तान में बहुत सदका खैरात होता है, इस सदका खैरात को करें। और आखिर में जितने भी ट्रेडर्स हैं, हमारा हर किस्म के कांग्रेगेशन, हम अभी एक कल की खबर है कि एक जो है वो यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर एक जो है वो डिपार्टमेंटल स्टोर या जो शॉपिंग मॉल है, जो मार्केट है, वो बंद हो गई क्योंकि 6 कोरोना के पेशेंट निकल आए। दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कौन कौन से स्टोर जो जिन पे रश लगा हुआ है, मक्खियों की तरह लोग जाते हैं, उनमें हो जाए। लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं वहाँ पे, हमने खुद देखा है। बहुत सारे छोटे इलाके हैं जो कि सबर्ब्स हैं, उनके अंदर जो है वो बेशुमार ठेले वाले, और जनाब ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं कोई अफ्तार से पहले का जैसा रश होता है, उस तरह का रश है। हुकूमत को चाहिए कि इस पे स्ट्रिक्टनेस करे। किसी दूध की दुकान पे, किसी ट्रेडिंग की दुकान पे, किसी परचून की दुकान पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। और इसी तरह आखिर में हम बहुत एहतराम के साथ अपने उलमाए इकराम से गुजारिश करेंगे कि वो इस फैसले को भी रिव्यू करें जो अभी 2 दिन पहले जो है वो सदर मोहतरम पाकिस्तान और जो वज़ीर आला सिंध के साथ आया था। हम इस चीज़ पे हम इसको ये कहना चाहते हैं कि इस किस्म के कांग्रेगेशन जो है वो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेंगे, और खाली ये नहीं है कि खाली ये मसाजिद से या किसी और जगह से करेंगे, बल्कि हमारे यहाँ मसला ये है कि ये टारगेट हो जाएंगी। अगर हम ये नहीं रोकेंगे और जब भी होगा तो मार्केट और सुपरमार्केट और स्टोर्स को सब भूल जाएंगे, सिर्फ मसाजिद को याद रखेंगे। तो ये हमारे चंद मुतालबात हैं। मैं चाहूँगा कैसर भाई इस पे जो 5th वाला, religious scholars from all sectors to please understand that saving life is of foremost importance in the epidemic. They should endorse the need to keep common people away from aggregation in mosques. The different innovations suggested are unlikely to be followed by the majority. Even if sick and old, avoid mixing in the mosque. The healthier and young may bring the virus home and infect others. Almost all the Islamic countries have closed the mosque, including Haramain, for the time being. Tarawih can be offered at home. Similarly, it is strongly needed to continue with the limitation of regular prayers and Jummah by the mosque staff only. We need to support. Yes. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर कैसर सज्जाद है। मैं मरकज़ी रहनुमा हूँ, सेक्रेटरी जनरल हूँ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। इस वक्त एक इमरजेंसी के तौर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम दोस्तों का, और ख़ासकर बारी का, और साद हैं, सुहेल हैं, मिसबा भाई, ये सारे लोग जो यहाँ आए हैं। और मैं पाकिस्तान के जो PMA के लोग हैं, जो YDA के लोग हैं, उन सब से, पीमा के लोग हैं, पाकिस्तान के तमाम कोने कोने से मैंने सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान सब जगह बात की है। दे ऑल वरीड, वो बहुत परेशान हैं कि अब 2 दिन बाद जब रमज़ान होगा तो क्या होगा। समझने की बात ये है कि ये बीमारी है। बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आया है कि ये कोई ऐसी मजाक हो रहा है या कोई चाल है किसी की, और ये कोई गेम है, कोई एक कॉन्स्पिरेसी है। खुदारा इसको समझें, ये एक बीमारी है और इसमें लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। दुनिया में हो रहा है। हमें ये सोचना है कि ये बीमारी होती किस तरह से, ये लगती किस तरह से। ये लगती इस तरह से है कि आप 2 लोग बैठे हुए हैं, वो दोनों सही हैं,
وہ آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, لیکن وہ دونوں صحیح ہیں, لیکن ان دونوں میں سے کسی ایک کو وائرس ہے اس کے جسم میں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈسٹینس رکھیں تاکہ اگر وائرس ہے تو وہ آپ کو نہ لگے. ان حالات میں جو مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو سندھ گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن بہت اچھا شروع کیا تھا, بہت اچھا اسٹیپ لیا تھا, لیکن وہ لاک ڈاؤن دھیرے دھیرے وہ لاک ڈاؤن نہیں رہا, وہ بہت ہی مذاق رہا. اور اسی طرح سے پورے پاکستان میں جو لاک ڈاؤن ہو رہا ہے وہ مذاق ہو رہا ہے. روڈ پہ گاڑیاں ہی گاڑیاں ہیں, دکانیں کھلی ہوئی ہیں, لوگوں کو روڈ پہ روک کے 100-200 لوگ کھڑے کیے جاتے ہیں, پھر راشن ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, کہیں پر بھی کوئی معاملہ سالو نہیں ہو رہا ہے. ہمارا صرف کام یہ ہے کہ خدارا ہم اس لیے یہ جمع ہوئے ہیں کہ ہاسپٹل میں, جیسے سعد نے کہا ہے کہ ہمارے پاس ہاسپٹل میں کوئی جگہ موجود نہیں ہے. یہ کلیئر سن لیں, ہمارا بہت ہی ویک انفراسٹرکچر ہے ہیلتھ کا پاکستان میں. جب کرونا آنے سے پہلے بھی ہم نے بہت شور مچاتے تھے کہ ہیپیٹائٹس کا پرابلم, ایڈس کا پرابلم, واٹر بورن ڈیزیزز, کولرا, ڈائریا, ٹائیفائڈ, بہت سارے پرابلمز, پھر ماسکیٹو بورن ڈیزیزز, وہ ہم سے نہیں سنبھل رہا تھا, ہمارے حکمرانوں سے اس پہ کوئی قابو نہیں کر پا رہا تھا. تو یہ کرونا کو کیسے قابو کریں گے؟ اور یہاں پہ یہ بات درست ہے کہ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہمارے حکمران نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے, اور ہمارے علماء نے بہت غیر سنجیدگی کا اور غیر اس کا مظاہرہ کیا ہے, انسان کی جان سے کھیلنے کا مظاہرہ کیا گیا ہے. ہمیں جس طرح سے علماء ہمیں گائیڈ کرتے ہیں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے, یہ لڑائی کرونا ورسز ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل اسٹاف ہے, سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر ڈاکٹرز کوئی مشورہ دے رہا ہے, جیسے ہم لوگوں سے کہتے ہیں, ابھی بھی کل پرسوں کسی چینل پہ کوئی صاحب پوچھ رہے تھے کہ جی ہمیں روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ہے, تو میں نے کہا دیکھیں آپ اگر ڈائبٹک ہیں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا, آپ کا جو ڈاکٹر ہوگا وہی آپ کو صحیح مشورہ دے گا کہ آپ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں. اسی طرح سے یہ ڈاکٹرز کا پروگریٹو ہے کہ یہ بتائے کہ یہ کس جگہ پہ ہم نے کیا کام کرنا ہے. اب میٹنگ آپ کی ہو گئی ہے, اس میں ٹیکنیکل لوگ موجود نہیں ہیں, جس کی وجہ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا یہ فیصلہ غلط ہوا ہے. کہیں پر بھی آپ نے 20 SOPs بنائے, 20 پوائنٹ کے SOPs بنائے, مجھے بتائیں کہ کیا یہ SOPs پہ پاکستان کے مسجدوں میں اس پہ عمل ہوگا؟ کیسے عمل ہوگا اور کیسے اس کو کرایا جائے گا؟ اور وزیر اعظم صاحب نے ایک بات بہت اچھی کی ہے کہ جو SOPs پہ پورا نہیں اترتا اس مسجد کو بند کر دیں گے. سر وزیر اعظم صاحب, جب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی, جب آپ کو پتہ لگے گا کہ 1 ہفتے کے بعد, 10 دن کے بعد, تو بہت سارے لوگ بستر کے لیے ڈھونڈ رہے ہوں گے, بہت سے لوگوں کو وینٹیلیٹر کی پرابلم ہو رہی ہوگی. لہٰذا بہت مؤدبانہ طور پہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں کہ یہ جتنے بھی دکانیں, یہ جو اسٹورز ہیں, خدارا اس کو بند کریں. خدارا یہ جو حکومت ہے ہماری, چاہے وہ صوبائی ہے چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہے, ہم ان سے التجا کرتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ ہونا چاہیے. آپ اس پہ سیاست کے طور پہ وہ نہ کریں, کسی طرح سے کوئی کمپنسیٹ نہ کریں. خدارا اس پہ فیصلہ کریں اور آپ کا ایک فیصلہ ہو, لگے کہ حکومت ہے, ہمیں پتہ لگے کہ حکومت ہے یہاں پہ, اور آپ فیصلہ کریں. علماء سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ خدارا یہ فیصلہ آپ واپس لے لیں. آپ حکمران کو بولیں کہ نہیں, کیونکہ آپ ہی کہتے ہیں کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے. تو جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کی ذات سے کوئی دوسرا بیمار ہو رہا ہے تو یہ تو بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی. اور مسجد میں جو لوگ جا رہے ہیں ان کا کیا پتہ کہ وہ کھانس رہا ہے نہیں کھانس رہا ہے, وہ وائرس لے کے گھوم رہا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس کو واپس لیا جائے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر, جیسے میں نے کہا کہ یہاں پر برڈن نہ بڑھایا جائے ڈاکٹرز کے اوپر, پیرامیڈکس کے اوپر, اور بہت سارے اس میں ایشوز ہیں, بہت سارے ہم بات کرتے بھی رہے ہیں. آپ کوئی سوال کر لیتے ہیں. دیکھیں اب تک تو ماشاءاللہ علماء نے بڑی تعاون جاری رکھا تھا, کافی تعاون جاری رکھا ہے, اور میرے خیال میں ہم جب اتنی گریونیس ہم بتائیں, نہیں, ہمارا خیال یہ ہے کہ جیسے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ زیادہ جمع ہوں گے تو اس سے یہ مرض پھیلے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مساجد قائم رہیں, مساجد اذانیں ہوں, مساجد میں جماعت ہو, چند لوگ جو وہاں کا اسٹاف ہے وہ نماز پڑھے.
तरावी की गुंजाइश, तरावी घर पे पढ़ें, सुन्नत है, और घर पे पढ़ने में भी उतना ही सवाब होगा। जब हमारे पास मसला निस्बतन कम था तब तो हमने लॉकडाउन किया और ये सारी चीज़ें जो डॉक्टर बारी कह रहे हैं वो हर जगह अप्लाई की। जब आज हम कह रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मसला बढ़ रहा है, तो ये तो दानिशमंदी नहीं होगी कि हम कहें कि नहीं अब हम इसको खोल देते हैं जब बढ़ रहा है। इस वक्त ये मैं समझता हूँ कि अगले 4 हफ्ते कम से कम, और हो सकता है ज़्यादा भी हो, ये तो बहुत क्रूशल है, बिकॉज यहाँ नंबर्स डबल और ट्रिपल बहुत जल्दी होंगे, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। वकार मेरा सवाल ये है, आप इंडस अस्पताल में आप उनका इलाज भी कर रहे हैं, आपके वहाँ ICU भी मौजूद है और आप टेस्ट भी कर रहे हैं। एक हमारे ख्याल ये है पूरे पाकिस्तानी कौम का कि कोरोना वायरस नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। एक तो ये कि इसको आप लोग डॉक्टर्स